آج جمعہ کی شب ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب جب جمعہ کی یہ مجلس ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی ایک گوشے اور پہلو پر ہم گفتگو کرتے ہیں، روشنی ڈالتے ہیں۔ گزشتہ جو مجلس یعنی شب جمعہ میں ہوئی تھی، اس میں ہم گفتگو اس پر کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر؟ موضوع کیا ہے؟ نور یا بشر؟ بڑے میاں کیا خیال ہے؟ بشر۔ تو بالکل یہی بات ہے۔ تو اسی موضوع کے تعلق سے آج بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، لیکن شروع میں ایک نعتیہ کلام بلکہ دو کلام آپ کو سنانے ہیں۔ ایک کلام جو آج کل بہت وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہو۔ یہ جو نعتیہ کلام ابھی میں سناؤں گا، انڈیا میں ایک عالم ہے مولانا ابو جعفر، انہوں نے یہ نعت لکھی ہے۔ اس کا کچھ حصہ، پوری نعت تو نہیں، کچھ حصہ آپ کو سناتا ہوں۔ بہت پیاری نعت ہے۔ اگر کوئی ترنم سے پڑھنا جانتا ہو اور ترنم سے پڑھا جائے تو لذت دو بالا ہو جاتی ہے۔ یعنی شاعر نے، حضرت مولانا نے جو نعت لکھی، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا نہیں ہو سکا، میں نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، میں نے آقا کا دور نہیں پایا۔ تو وہ ایک جو فیلنگ ہوتی ہے آدمی کو، تو اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے سنی ہو۔ یہ میں نے بھی ابھی سنی گزشتہ ہفتے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، ہم نے ڈھابل جامعہ میں فارسی اول کا درجہ 7 پڑھا تھا، ان کا رہنے والا ہے۔ تو میں نے، اس نے اسٹیٹس پر رکھا ہوا تھا نعت کو، نظم کو اسٹیٹس رکھے ہوتے ہیں۔ میں ہر ایک کا اسٹیٹس نہیں دیکھتا، چونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے۔ اس لیے آپ بھی اسٹیٹس دیکھنا ہو تو ذرا دیکھ کے دیکھا کرے کہ اس کا دینی اسٹیٹس کیا ہے، ورنہ خواہ گانا رکھا ہے تو ہم گنہگار ہوتے ہیں نا۔ بعض لوگ گانے رکھتے ہیں، میوزک رکھتے ہیں، جس کا جیسا جیسا ذوق مسلمان ہے، اس کے باوجود جو چیزیں نہیں رکھنی چاہیے، یہ خواہ کا گناہ۔ ایک تو خود رکھا وہ گناہ، اور دوسرے اگر سنیں گے تو سننے والے کو بھی گناہ ہوگا، لیکن جس نے رکھا ہے اس کو بھی گناہ ہوگا، کیونکہ یہ گناہ کی اشاعت کا سبب بن رہا ہے۔ تو وہ اسٹیٹس آپ بھی، جو لوگ موبائل یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ اسٹیٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ نعت رکھی ہوئی ہے، تو اسٹیٹس میں تو وہ پوری نعت نہیں تھی، 2-3 مصرے تھے، تو میرے دل کو بہت لگے۔ تو میں نے اس کو میسیج کیا کہ اگر یہ پوری نعت ہو تیرے پاس تو مجھے سینڈ کر۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ حضرت نے بھیجی ہے ہمارے اوپر۔ کہاں سے بھیجی؟ تو کہاں مکہ مکرمہ سے، کہ حضرت عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت سے مراد محبوب العلماء والصلحاء حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ۔ تو ابھی حضرت عمرے میں تھے، اور میں حضرت نے وہاں سے بھیجی۔ تو اس نے میرے اوپر وہ پوری لنک بھی بھیجی، اور الگ سے جو ویڈیو تھا تو وہ بھی اس نے بھیجا۔ میں تب سے روزانہ ایک نہیں کئی دفعہ ابھی سن رہا ہوں اس کو۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ اس میں شاعر اپنے محبت
کا جو اظہار کر رہا ہے، جو اس کے احساسات ہے، حضور سے اگر محبت کا ایک ذرہ دل میں موجود ہے، ایک چھینٹا موجود ہے، تو آدمی سوچے گا کہ کاش ایسا ہی ہوتا کہ ہم بھی حضور کا زمانہ پاتے، حضور کا دیدار کرتے، حضور کی آواز مبارک سنتے، حضور کی مجلس میں شرکت کا شرف حاصل ہوتا۔ تو اس نے جب حضرت کا نام لیا تو اور بھی جو ہے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ بھئی اسے تو فوری طور پہ سننا چاہیے کہ حضرت نے بھیجی ہے۔ سنیے، اس میں میں نے کچھ ترمیم کی ہے کسی خاص مقصد سے۔ جملے بعض ایسے ہوتے ہیں ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتے، خواہ اس کی وجہ سے پھر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، تو مفہوم وہی ہے لیکن کچھ بدل دینا پڑتا ہے۔ وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے، یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے، نبی میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے، نبی میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں۔ آگے وہ کہتے ہیں جہاں میرا تھوڑا بہت کیا ہے طرز بیٹھے گا وہ ذرا ترنم سے پڑھوں گا، جہاں مجھے پتہ ہے نہیں بیٹھے گا تو ویسے ہی ہے، لیکن جو جانتا ہو جو پڑھتا ہو تو لطف آتا ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں۔ کس کے سفر کا ساتھی؟ حضور کے۔ کہ نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں۔ آگے اللہ اکبر وہ کہتے ہیں نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ جنگ میں دشمنوں سے لڑ سکا میں۔ کیا کہا؟ کہ نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ جنگ میں دشمنوں سے لڑ سکا میں۔ آگے کہتے ہیں نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل۔ کہ نہ مہاجر نہ انصار، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل۔ نبی جس دم تھے آپ غار حرا میں، نبی جس دم تھے آپ غار حرا میں، کوئی زادے راہ بھی نہ پہنچا سکا میں۔ نبی جس دم تھے آپ غار حرا میں یا ثور و حرا میں، کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں۔ آخری مصرع، یعنی جتنا حصہ مجھے آپ کو سنانا ہے، باقی آگے اور بھی ہے۔ مگر یہ سچ ہے قسم ہے خدا کی، مگر یہ سچ ہے قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی۔ اور یہی چاہیے، حضور سے محبت ہی چاہیے۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سننا، سرچ کرنا یوٹیوب پر، آپ کو لطف آئے گا۔ جو نعت خواں ہوتے ہیں، جو پڑھنا جانتے ہیں کہ کیسے اس کو پڑھنا ہے، بڑی پیاری نعت ہے، بڑی پیاری نظم ہے۔ تو چلو ہم حضور کے دور میں تو پیدا نہیں ہو سکے، ہے انیف بھائی،
نہ حضور کی آواز ہم سن سکے، نہ آقا کا دیدار ہم نے کیا، لیکن ایک شرف تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو حاصل ہے، اور اللہ مرتے دم تک یہ نسبت قائم رکھے، کہہ دو آمین۔ وہ یہ کہ ہم آقا کے کیا ہے؟ امتی۔ ہاں، ہم آقا کے کیا ہے؟ امتی ہے، اور اسی پر فخر ہونا چاہیے۔ اب سنیے اسی تعلق سے، امتی کے تعلق سے، کہ یہ شرف تو ہمیں حاصل ہے، اور یاد رکھیے دور حاضر میں آقا کا امتی ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ جو دور چل رہا ہے اس میں ان الذین آمنوا ہونا چودھری صاحب کوئی آسان بات نہیں ہے، اور میرے اور مجھ جیسے لوگوں کے لیے تو کچھ آسان ہو کہ دین کا کام کر رہے، لیکن جو لوگ باہر جا کر کام کرتے ہیں، ہر ریلیجن کو ماننے والے لوگ ہیں اور نہ ماننے والے بھی مذہب کو لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، اور اس میں پھر یہ ہو چہرے پر، سر پہ یہ ہو، لباس ہے یوسف بھائی، یہ ہو، یہ آسان نہیں ہے۔ وہ ایک نعت ہے، مجھے وہ پوری تو یاد نہیں، ایک مصرع ویسے ہی یاد آ گیا عارف بھائی، وہ آپ نے سنی ہوگی کہ مسلم بن کر ہند میں رہنا سب کے بس کی بات نہیں، سنیے نا؟ ہاں، تو اب صرف ہند میں نہیں، پورے عالم میں مسلم بن کر پورے عالم میں رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوا کو پہلے تو عام فرمانا، جو پروپیگنڈا غلط ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں یہ کرنے والوں کو ناکام کرے، اور اللہ انہیں بھی ہدایت دے، کیونکہ یہ دین تو سب کے لیے آیا ہے۔ یہ کوئی احمد، محمد، عبداللہ، فاروق ہیں، ذاکر، یوسف ان کا تھوڑی ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ قرآن کریم بھی سب کا ہے، یہ سب کے لیے یہ کتاب ہے، لیکن ہم یہی لوگوں کو سمجھا نہیں پائے، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بک تو خاص ہے ان الذین آمنوا کے لیے، یہ نبی خاص ہے کس کے لیے؟ ان الذین آمنوا۔ آپ یہ سمجھاؤ، کوئی آپ سے بحث کرے اس ٹاپک پر یا آپ بات چیت کرے، پہلے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرو کہ بھائی یہ غلط فہمی ہے تیری، اور یہ تجھے بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ کتاب کوئی اس پہ ہمارا اجارہ نہیں ہے نورانی بھائی، کہ یہ کوئی ان الذین آمنوا یعنی جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ان کی کتاب نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ قرآن الگ الگ انداز سے اس بات کو کہتا ہے کہ کتاب بھی سب کے لیے ہے، نبی بھی سب کے لیے ہے۔ کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، للمسلمین نہیں کہا، للناس کہا ہے۔ ناس سمجھتے ہو نا، کہ سب لوگوں کے لیے، قرآن سب کے لیے ہے۔ اور حسن بھائی کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کعبۃ اللہ، اس کے تعلق سے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا ہے کہ اللہ بھی صرف رب مسلمین نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب۔ تو ہم یہی نہیں سمجھا سکے، دیکھیے یہ سمجھا نہیں سکے، اس لیے پھر کہنے والے یوں کہتے ہیں ذاکر بھائی۔ ایک پنجابی شاعر گزرے ہیں انڈیا میں، انتقال ہو گیا، غالباً مہندر سنگھ بیدی ان کا نام تھا۔ تو ان کا ایک شعر ہے، یہ آپ سمجھنا کہ یہ شعر انہوں نے کیوں کہا، کیونکہ میں نے، آپ نے اور کسی نے ان کو نہیں بتایا کہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، یہ سب کے لیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، کعبۃ اللہ سب کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ یہ سب کے جو ہیں وہ رب ہے۔ تو چونکہ بتایا نہیں گیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، اپنے کو الگ الگ
کھانے میں بانٹ لیتے ہیں کہ ہمارا تعلق اسماعیل بھائی کیا ہے، اس سے ہے، تو ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے. اس لیے سعد اللہ صاحب سنیے انہوں نے کیا کہا. وہ شاعر کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. وہ شاعر کہہ رہا ہے پنجابی سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. سمجھ رہے ہو کہ مسلم کا محمد پہ، محمد یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. امین بھائی اجارے کا کیا مطلب؟ اجارہ سمجھ رہے ہو کیا؟ ملکیت ہے کہ یہ کوئی پراپرٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مومن کی تھوڑی ہے خالی. یہ کوئی مومن کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ مومن کی ملکیت نہیں ہے، مومن کی اجارہ داری نہیں ہے. تو تمام کے نبی ہے، لیکن چونکہ اس کو بتایا نہیں گیا اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے. لیکن مسلمانوں سن لو کہ تم یہ مت سمجھنا کہ میں محبت نہیں کر سکتا، کہ یہ تمہاری اجارہ داری وہ نہیں ہے. ارے بھائی اس کو سمجھاتے کہ ہم کہاں کہہ رہے کہ ہماری اجارہ داری ہے فاروق بھائی، یہ تو سب کے نبی ہے. لیکن یہی نہیں سمجھایا. اگر یہ بات اس کو سمجھائی جائے. اچھا بہت سے عیسائیوں کو یہ بھی نہیں معلوم، میں یہ نہیں کہتا سب کو، یہ بھی نہیں معلوم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ذکر خیر قرآن کریم میں جگہ جگہ کیا گیا ہے. بلکہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام پر قرآن کریم میں حافظ یوسف سے پوچھ لیجئے کوئی صورت نہیں ہے 114 صورتوں میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر پوری صورت ہے. کیا نام ہے؟ سورہ مریم. تو سمجھاؤ ان کو کہ یہ مستقل صورت ہے جس کو آپ نبی مانتے ہو، لیکن اب آپ کو حضور کو نبی ماننا ہے، یہ آخری نبی ہے. اور یہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہی تعلیم ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہے. بلکہ یہ خاندان آل عمران جو سورہ آل عمران ہے تو اس میں اسی خاندان کا تذکرہ ہے، ذکر خیر ہے. تیسری صورت موجودہ ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور اس کے بعد کون سی صورت ہے؟ سورہ آل عمران ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے کس کا تذکرہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے، اور ان کی نانی کا تذکرہ ہے. اور اسی طریقے سے حضرت زکریا جو خالو ہیں ان کا تذکرہ ہے. ان کے جو ماسی بھائی ہے، خالہ زاد بھائی، کیا نام؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو یہ سب ذکر خیر ہے اس کے اندر، لیکن نہیں معلوم اور یہ جو ہے وہ بتایا نہیں جاتا. تو خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات کم از کم یہ ہم کچھ نہیں پہنچا سکے، اور جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہو کسی کو یہ پہنچاؤ کہ بھائی یہ کتاب سب کی ہے، یہ نبی سب کے ہیں. اور دیکھیے ایک واحد یہ دین ہے جو تمام نبیوں پہ ایمان رکھنے کو سکھاتا ہے. عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. تورات پر ایمان رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. مشرکین کو تو چھوڑیے، وہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اور تورات کا ماننے والا کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن یوں کہتے ہیں کہ زبور کا ماننے والا اب دنیا میں کوئی نہیں. زبور پر ایمان رکھنے والا دنیا میں اب کوئی نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوئی تھی اس پر ایمان رکھنے والا کوئی نہیں. زبور ہے کہ نہیں دنیا میں؟ ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ کر آیا چند سال پہلے یہاں قریب میں ہمارے پڑوس میں جو برٹش لائبریری ہے، کہاں پر ہے؟ ہیوسٹن میں یا کنگ کراس میں ہاں. تو وہاں پر انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا قرآن کریم جو جمع کیا گیا تھا، دور عثمانی کا قرآن کریم وہ اور زبور، یہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ سب کے لیے عام کیا تھا رکھنے کے لیے، چاہے آپ ممبر ہو کہ نہ ہو. اس کے ممبر
آپ ہو کہ نہ ہو، ورنہ اندر آپ کو کتابیں دیکھنی ہے تو آپ کو ممبرشپ لینی پڑے گی. وہ برٹش لائبریری میں کوئی ویسے ہی نہیں جا سکتا، آپ کو ممبر بننا پڑتا ہے. لیکن انہوں نے وہ کیا کیا تھا، باہر رکھا تھا کہ نان ممبر جو ہیں وہ بھی آ کر دیکھنا چاہے. تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ رکھا ہے. ایک قافلہ آیا باٹلی ڈیوزبری سے علماء کا، ان کو پتہ چلا وہاں. تو بعض مرتبہ قریب میں ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا، دور تک پتہ چل جاتا ہے. تو میرے اوپر کیا ہے، فون آیا کہ بھائی برٹش لائبریری کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا قرآن کریم موجود ہے، اور دور عثمانی وہاں کا قرآن کریم موجود ہے، اور زبور. تو یہ سب انہوں نے کیا کیا ہے، وہ دکھا رہے ہیں، وہ باہر رکھی ہے. تو مجھے کہنے لگا تجھے پتہ ہے؟ میں نے کہا مجھے علم نہیں ہے، لیکن آپ تک بات پہنچی تو میں تحقیق کرتا ہوں. تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بالکل ایسی بات ہے. تو وہ کہنے لگے ہم تیرے گھر آئیں گے اور پھر ساتھ چلیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر ان کی برکت سے وہاں جانا ہوا تو میں نے دیکھی تھی کہ وہ نسخہ انہوں نے جو بھی ان کو میسر آیا وہ وہاں پر کیا تھا، موجود تھا. اب حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ ابھی بقید حیات ہے، پاکستان میں ہوتے ہیں، علمی گھرانے سے. پتہ نہیں شاید فاروق بھائی جانتے ہو، یہاں بھی آتے رہتے. مولانا عیسیٰ منصوری جو ہے ان سے بہت اچھی دوستی ہوتی. انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی. انہوں نے بھی برٹش لائبریری میں جا کر کیا کیا، یوسف بھائی وہ قرآن کریم انہوں نے دیکھا. کون سا قرآن کریم؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کریم جمع کرایا تھا. اچھا اب آپ دیکھنا، یہ زبر زیر پیش یہ جو قرآن کریم میں لگے ہیں نا، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، ہیں حسن بھائی؟ تو وہ نسخہ جو ہے میں دیکھ کر آیا، اس میں بھی زبر زیر پیش نہیں ہے. کیوں؟ وہ اہل لسان تھے. صحابہ کرام کیا تھے؟ اہل لسان. اہل لسان کا کیا مطلب نورانی بھائی؟ زبان جاننے والے، کہ مدر ٹنگ جس کو بولتے ہیں مادری زبان. اس پہ ایک مزیدار بات سنے ذاکر بھائی. حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خطیب پاکستان کہا جاتا ہے، ان کے خطبات میں یہ بات ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ اسکول کے اندر ٹیچر نے ایک سوال کیا. بچے تو بچے ہوتے ہیں اسماعیل بھائی، بچے تو بچے ہوتے ہیں، جواب ایسا دیتے ہیں کہ اسماعیل آ جاتا ہے منہ پہ. تو ٹیچر نے پوچھا بچوں سے کہ یہ جو زبان ہوتی ہے مادری زبان ہے، مدر ٹنگ، تو اس کو پیدری زبان کیوں نہیں بولتے؟ اس کو مادری زبان کیوں بولتے ہیں؟ اس کو پیدری زبان کیوں نہیں بولتے؟ دیکھیے ہر زبان میں یہی بولا جاتا ہے مدر ٹنگ. یہ انگلش میں ہوا نا، تو یہاں بھی مدر ٹنگ ہے. فادر ٹنگ ہے؟ ہاں، فادر تو بیچارہ ٹنگائل ہوئی ہے. تو مادری زبان، پیدری بولا؟ پیدری نہیں بولا، مادری جو ہے وہ زبان بولا. اچھا گجراتی میں بولتے ہیں ماترو بھاشا. کیا بولتے ہیں؟ ماترو بھاشا. پیترو بولا؟ نہیں بولا. تو ٹیچر نے پوچھا کہ بھائی یہ مادری زبان کیوں بولا جاتا ہے بچوں سے، پیدری کیوں نہیں؟ تو ایک طالب علم نے، ایک ودیارتھی نے، اسٹوڈنٹ نے کیا ہے، فنگر اپ کی، انگلی اونچی کی اور کہا جواب میرے کو معلوم ہے. فاروق بھائی جواب سنے. اس نے جواب دیا. کہا ٹیچر نے بھی سوچنے لگی اچھا کہاں کیا جواب ہے. کہا اس کا نام مادری زبان اس لیے ہے، میں گھر میں دیکھتا ہوں، میں منڈے ٹو فرائیڈے بھی گھر میں ہوتا ہوں اور ویکینڈ میں بھی گھر میں ہوتا ہوں. زیادہ تر میری والدہ ہی بول رہی ہوتی ہے، والد بیچارے چپ چاپ سن ہی رہے ہوتے ہیں. تمہارا جیو وہ کہہ رہے ہمارا جیو. ویسے آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس پہ وہ میر تقی میر کا شعر ہے تو وہ ہم سب پہ ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے. تو ہم سب کا حال یہی ہے. ہاں ہم سب کا حال کیا ہے؟ وہ یہی ہے، وہ گھر میں وہ بول ہی نہیں پاتے. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریض آیا کہتے ہیں، اور بیوی لے کر آئی اور کہنے لگی کہ یہ میرا جو ہسبینڈ ہے یہ رات کو سونے نہیں دیتا، نیند میں بہت بڑبڑ کرتا ہے، کیا علاج ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا بیداری میں اس کو بولنے دو. نہیں سمجھے؟ کہا کہ جب وہ جاگ رہا ہے تو گھر میں بولنے دو، تم بولنے نہیں دیتی تو اب یہ بیچارہ نیند میں بڑبڑاتا ہے، تو اس لیے اس کو بولنے دو آپ.
تو بہرحال اس نے کہا کہ ابو کی تو بولنے کی بارش نہیں آتی ہیں، امی ہی جو ہے وہ بول رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ مدر ٹنگ ہے، چونکہ زیادہ امی ہی جو ہے وہ بولتی ہے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ ہاں. اور استاد جی نے ایک سوال اور کیا کہ بھائی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو باپ کے پاؤں کے نیچے جنت کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت اس لیے ہے کہ ماں میں شفقت ہے، باپ جب دیکھو تو چپل نکالتا ہے، تو باپ کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں چپل ہے. تو خیر بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بلکہ کیا بتا رہا تھا یہ بھول گیا، کہاں سے آئی بات؟ مادری زبان آئی کہاں سے بات؟ نہیں معلوم. چلے خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو یہ سمجھا رہا. ہاں مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ وہ میں سنا رہا تھا، لیکن انہوں نے کتنی پتے کی بات کہی. وہ یہاں گئے برٹش لائبریری میں، قرآن کریم انہوں نے دیکھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا. اور وہ ہر ہفتے پاکستان کے ایک اخبار میں وہ کالم نگار ہے، وہ آرٹیکل لکھتے ہیں، مضمون وہ لکھتے ہیں. تو انہوں نے مضمون لکھا یہاں سے جا کر، وہ ہے میرے پاس، بڑی پتے کی بات تھی. کہا کہ ایک تو مسلمان کہتے کہ دیکھو یہ جو کتاب ہے یہ وہی ہے، یہ جو قرآن کریم ہے یہ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کرایا. پھر اس کے بعد ایک اور خاص حیثیت سے اور جہت سے کس نے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مسلمان کہتا کہ اس پہ آپ یقین رکھو، مانو اس بات کو کہ یہ وہی قرآن کریم ہے. فرمایا مسلمان نہیں کہہ رہا، جو ان الذین آمنوا نہیں ہے، وہ لوگ وہاں لکھ رہے ہیں ساتھ میں لائبریری کے اندر، اور کہاں ہے ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں یہ وہی نسخہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں، ہاں، اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرمایا کہ شہادت کون دے رہا ہے؟ اور وہ بڑی شہادت ہوتی ہے کہ دشمن جب شہادت دے. ہاں کیا ہے؟ دشمن جب شہادت دے تو مان جاؤ کہ بھائی یہ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ وہی نسخہ ہے صدیق اکبر کا، وہی نسخہ ہے جو دور عثمانی کے اندر جمع کیا گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ گارنٹی ان الذین آمنوا سے نہیں دلوا رہا، بلکہ جو اس دولت سے محروم ہے وہ اس کی گارنٹی دے رہے. اور یہ لوگ ساتھ میں کہتے ہیں کہ ایسے نسخے دنیا میں صرف 2 جگہ ہے، ان میں ایک یہ ہمارے پاس ہے برٹش لائبریری کے اندر. یہ تو میں دیکھ کر آیا حنیف بھائی، اس میں زبر زیر پیش نہیں ہے. ہاں اس پہ سے بات چلی، چونکہ وہ اہل لسان، مادری زبان ان کی، مدر ٹنگ ان کی، تو اس لیے نہیں لکھا. اللہ کام لینا چاہے ابابل سے بھی لے لیتا ہے، اللہ کام لینا چاہے عنکبوت، کیا مانا؟ مکڑی کا جالا، اللہ اس سے بھی جو ہے وہ کام لے لیتا ہے. اللہ کام لینا چاہے کبوتر سے کام لے لیتا ہے. اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے جو بھی مجھ سے آپ سے اللہ دین کا کام لے اس پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے. اللہ جس سے چاہے وہ کیا ہے کام لے لیتا ہے. اور اللہ کام اس لیے لیتا ہے کہ میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں کام لینا چاہوں تو ایک فاسق فاجر سے بھی ایک بہت بڑا کام لے لیتا ہوں. اب سنو، یہ زبر زیر پیش کس نے لگوایا؟ حجاج بن یوسف. کس نے لگوائے؟ میں نے لگوائے بول رہا ہوں، لگائے نہیں بول رہا. سننا ذرا میرے الفاظ کو. لیکن پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا. ایک بات سنو، یہ بات میں نے سنی حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ سے میں نے یہ بات سنی. ایک کتاب ہے فتاوی کی، اس کا نام ہے سعد اللہ صاحب فتاوی قاضی خان. کیا نام ہے؟ فتاوی قاضی خان. حضرت نے فرمایا کہ جس کی جانب یہ منسوب ہے تو فاروق بھائی انہوں نے یہ فتاوی نہیں لکھے،
فرمایا پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چھوٹا آدمی کوئی کام کرتا ہے، ایک خاص علمی اعتبار سے بڑا ہے لیکن دوسری حیثیت سے آپ سمجھ لیجئے، وہ کتاب وہ تیار کرتا ہے لیکن اس کی نسبت پھر بڑوں کی جانب کرتا ہے۔ کس کی جانب کرتا ہے امین بھائی؟ بڑوں کی جانب جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور آج کل تو بڑوں نے کام کیا ہے، چھوٹے چاہتے ہیں نسبت ہماری طرف۔ آج الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ آج کام کسی کو کرنا نہیں ہے کہ تختی ہمارا نام نہیں لاگے ہیں ને આર્ટિકલ છપાય એમ કહીએ તો તેમાં ટોપમાં આપણું નામ હોવું જોઈએ એમ કહીએ। અલા હવે તો નામ હારું બી લડાઈ થાય, અલ્લાહ હારું કોઈ કરે નહીં। 10 માણસ છે તો તેમાં બધાની દિલની ચાહત ને ખ્વાહિશ એ હોય કે ટોપમાં પહેલું નામ ચાલુ થાય કે અબ્દુલ સલામનું પહેલું આવે હે। 10વાં जिसका આયા તો ખતમ હે એમ કે આટલું બધું કર્યું મારું છેલ્લું નામ। हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलियावी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े लोग बड़े होते हैं। हज़रत कुरान करीम की एक आयत से इस्तिदलाल करते थे। कुरान करीम में 24वां पारा, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जगह इरशाद फरमाते हैं। ये आपने नमाज में भी इमाम साहिबान पढ़ रहे होते हैं और बयानात में भी आपने तबलीगी बयान हो उसमें ख़ास तौर से, और वैसे भी आप सुनते हैं ये आयत, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। सुनते हैं ना, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व आमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह इससे हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलियावी रहमतुल्लाह अलैह इससे हनीफ भाई इस्तिदलाल करते थे। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व आमिल सालिहा। मफ़हूम ये है कि उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है कि जो दावत इलल्लाह दे, अल्लाह ताला की तरफ बुलाए है आरिफ भाई। और फिर क्या कहा? पहले काम जिक्र किया, फिर कहा वआमिल सालिहा, वो खुद अमल करे, नेक अमल करे। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, फिर कहे कि मैं मुसलमान हूँ। नाम आखिर में आया, समझ रहे? पहले अल्लाह की तरफ दावत अल्लाह की। हमारे यहाँ तो वो टॉपिक मजमून नीचे होगा, अपना नाम ऊपर होता है। ऐसा होता है कि नहीं भाई? तो पहले क्या है? हाँ, और फिर ये कि खुद भी करे और फिर कहे मैं मुसलमान हूँ। नाम बाद में है, मुसलमान नाम है, एक शनाख्त है, एक पहचान है, एक निस्बत है। फरमाया मैं मुसलमान हूँ। और फिर हज़रत ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर सुनाते थे, कामयाबी तो काम से होगी, कामयाबी तो काम से होगी, न के हुस्ने कलाम से होगी, ज़िक्र के इल्तिज़ाम से होगी, फ़िक्र के एहतमाम से होगी। और हज़रत फरमाते थे कि कामयाबी में भी काम पहले है, याबी बाद में है। हसन भाई याद रखना, ये 2 लफ्ज़ है। कामयाबी जो हम बोलते हैं ना, कामयाब, ये एक नहीं है, काम अलग है, और याब ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। ये याब जो है ना, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। याफ्तन पाना मस्दर तैसीरुल मुब्तदी में है, याफ्तन उससे हैं ये याब, यानी कामयाबी, काम करने के बाद उसने उसको पा लिया। तो फरमाया पहले काम है फिर पाना है। समझ आ रहा है? चले बहरहाल वक्त हो रहा है, 5-7 मिनट में ख़त्म करते हैं आपको। तो मैं ये कह रहा था कि असल ये है कि आदमी अल्लाह ताला के लिए करे, वरना अल्लाह किसी से भी जो है वो काम नहीं। अभी कुछ साल पहले की बात है, शौकत भाई मालजी के घर में मैं बैठा हुआ था। मुझे भी शौकत भाई ने बुलाया था, दावत थी उनके मकान पर। हज़रत मुफ्ती फ़ारूक साहिब मीरठी रहमतुल्लाह अलैह, जो अभी हादसा पेश आया था यहाँ हज में मीना में, तो जो लोग वफ़ात पा गए थे, शहीद हो गए थे, उनमें वो भी थे। हमारे यहाँ आते रहते थे, हमारे यहाँ। हाँ, हज़रत मुफ्ती अहमद साहिब खानपुरी दामद बरकातुहुल आलिया के पीर भाई होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, फारूक भाई तुम्हारा पीर भाई नहीं है, वाडोली वाला। तो वो क्या है जाकिर भाई, वो पीर भाई जो हैं वो होते थे। तो यहाँ भी मैंने हज़रत से पूछा, मैंने अपने यहाँ भी उनको एक मरतबा दावत दी थी, मैं ले गया। तो मैंने हज़रत से पूछा कि हज़रत कितनी ज़िंदगी, आपकी कितनी उम्र हुई? तो बताया नहीं, और एक शेर पढ़ा
کہ کچھ زندگی گزرتے گزرتے گزری ہے اور کچھ گزرتے گزرتے گزر جائے گی. تو وہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ بس اللہ قبول کر لے جو گزری ہے اور پتہ نہیں کتنی باقی ہے. تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ان کے یہاں، مجھے بھی مدعو کیا. تو وہ کہنے لگے کہ جب ہندوستان تقسیم ہوا، انڈیا 1940، ہاں شاید خطرناک ہے یا ڈیٹ بھی AK-47 نے 1947 ہے. تو بہرحال کیا ہے، وہ جب الگ ہوا تو پنجاب کا جو علاقہ ہے انڈیا میں، یہاں سے لوگ اکثر پاکستان چلے گئے اور پہلے وہاں مسلمان بہت تھے. کئی مسجدیں گھوڑوں کا استبل بن گئی. حضرت نے سنایا شوکت بھائی کے گھر میں کئی مسجدوں کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا، اور کئیوں کو کیا ہے وہاں پر اپنے لوگ بہنیں اور آ کے تھے حسن بھائی ان کے تبیلو، ہاں تو تبیلو عارف بھائی وہ جو ہے وہ بنا دیا گیا. فرمایا مسلمان تھے نہیں، چلے گئے، کوئی نہیں کوئی نماز پڑھنے والا. لیکن بعض مساجد کو سکھوں نے اس کی کیا کی، دیکھ بھال کی. اس میں وہ کام نہیں ہونے دیے مسجد میں جو مسجد کی شان کے خلاف ہے. دیکھیے جس کو مسجد کا ادب کرنا ہو، ایمان بھی شرط نہیں ہے، اور ہم ایمان والے ہو کے مسجد کا ادب نہیں کرتے. گھر کی مرغی دال برابر ہے نا. ہاں وہ پھر ویسا ہی ایک خان صاحب تھے، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ ایک ان الذین آمنوا میں سے نہیں تھا نورانی بھائی، اور مسجد وہ باہر جو حصہ ہوتا ہے دیوار اس پہ پیشاب کر رہا تھا. تو خان صاحب نے مارا اس کو کہ کم بخت ہماری مسجد پہ پیشاب کرتا ہے، یہاں نہیں کر سکتے. کچھ دن بعد یہ عمل خان صاحب خود کر رہے تھے، تو وہ وہاں سے گزرا. ہو سکتا ہے کہ حقیقت نہ وہ سمجھانے کے لیے ہو، بعض مطلب وہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ہوتی نہیں حقیقت. تو اس نے پوچھا کہ اب تم ایسا کیوں کر رہے ہو، ہمیں روکا تھا. بولے ہمارا مسجد ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. تو ہمارے لوگ بھی یہ کہتے ہیں ہمارا مسجد ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم پیسے دیتے ہیں، ہم کمیٹی میں ہیں، ہم نے اس میں حصہ لیا، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو ہمارا بھی یہی حال ہے. بعض مطلب ایسا ہوتا ہے، ہمارے حضرت سناتے تھے. اب یہ بیچاروں کے پتہ نہیں واقعات ہے یا نہیں، تو آپ بھی ذرا بور نہیں ہو جائے تو ذرا درمیان میں آپ کو سنا دے. کہاں کہ ایک خان صاحب چڑھ بیٹھے جو ایک ان الذین آمنوا نہیں تھا، اس کو کہا کم بخت ایمان لا ایمان لا ایمان لا ورنہ مار دے گا آپ کو. تو مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا خان صاحب کلمہ پڑھا دو. فرمایا وہ تو ہم کو بھی نہیں آتا. تو استغفر اللہ. تو خیر بہرحال کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کام لینا چاہے تو لے سکتا ہے. یہ خود سنایا، میں نے آپ کو کہہ رہا ساری میں ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں کہاں سنا، کس نے سنایا. اور پھر جو حضرت کا سفر ہوا نا، شوکت بھائی سے آپ پوچھ لینا، تو اس میں پھر یہ بھی کہا حضرت نے کہ وہ سکھ لوگوں نے حفاظت سے مسجد کو رکھا، اللہ نے توفیق دی. تو مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ہم مسجدیں آپ کو دیتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، یہ لے لو آپ. اور کچھ لوگوں نے مسجد کو واپس کرنا چاہا لیکن یہ کہا کہ ہمیں پیسے چاہیے. تو حضرت یہاں آئے تھے تو ایک خاص چندہ اس لیے بھی کر رہے تھے اس وقت کہ ایسی کئی مساجد ہے، اس کو کیا کرے کہ جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے چھڑا لیا جائے، اور اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا. اب چھڑا لینے سے تو کام نہیں چلے گا، وہاں تو بستی تو ہے نہیں، ان الذین آمنوا تو ہے نہیں. حضرت نے فرمایا کہ ہم نے اب وہاں یہ کیا کہ مکتب شروع کر دیا بورڈنگ کے ساتھ، چھوٹے اس کے اوپر. اب کیا ہوگا، وہاں شروع کریں گے تو آبادی ہو جائے گی نا، تو مسجد کیا ہوگی، آباد جو ہوگی، اس کے لیے پیسہ چاہیے. تو وہ کہنے لگے، کئی سکھوں نے اس کی حفاظت کہ نہیں یہ اللہ کا گھر ہے، مالک کا گھر ہے. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں نیوز وغیرہ پڑھتا بھی، احمد آباد کا قصہ. احمد آباد میں ایک عرصے بعد انہوں نے مسجد کو کیا کر دیا. وہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہے کہ اب کچھ خاص واقعات ہوئے تو سارے مسلمان وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے کیا گئے، چلے گئے. اب وہاں کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے بھی ایسا کیا کہ چلے گئے. اب کفلیتا گاؤں جہاں میں پیدا ہوا ہے اور پلا بڑھا، وہاں پر ان الذین آمنوا کے علاوہ بھی رہتے تھے، ایک خاص لائن میں ان کی تھی. اب آپ جائیے، سارے بیچ باچ کر حافظ صاحب مرولی چلے گئے. اب یہ سارے مرولی چلے گئے. تو ایسا وہاں بہت سی جگہ پہ ہوا ہے. اب مسجدیں کیا ہے ویسے ہی ویران پڑی ہوئی.
اللہ لینا چاہے کسی سے بھی کام لے. اس لیے شیطان یہ بات دل میں نہ آنے دے، یاد رکھو. ہاں، اس لیے یہ مت بولو کہ میں جب مسجد کا کام کرنے کے لیے آیا ہوں تو پروفٹ تو ملنا چاہیے، مجھے بھی، ہمیں ملنا چاہیے. میں فلاں عہدے پر ہوں اور مجھے اس کا فائدہ نہ ہو تو کیا فائدہ؟ نہیں. تو پھر یہاں فائدہ تو وہاں کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھنا. ہاں، یہ بات یاد رکھنا. اب بات اس پہ سے ذریعے سنو. یہ زبر زیر پیش میں کہہ رہا تھا فتاوی قاضی خان. تو اس دور میں ایسا ہوتا تھا، چھوٹے آدمی نے کام کیا، نسبت کس کی طرف کر دی؟ بڑے کی طرف. تو وہ قاضی خان نے نہیں لکھی، فتاوی نہیں لکھی. کس نے لکھے؟ کسی اور نے. نسبت کس کی طرف کر دی؟ بڑے کی طرف. دوسری مثال، بہشتی زیور. میں اگر آپ سے پوچھوں، حالانکہ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس لیے آپ کو پتا ہوگا بعضوں کو، پوچھو بہشتی زیور کس نے لکھی، کیا جواب دیں گے آپ؟ حضرت تھانوی نے. بہشتی زیور کس کی کتاب ہے؟ تو کہیں گے حضرت تھانوی کی. حضرت تھانوی کی نہیں ہے. بہشتی زیور میں تو یہ بھی ہے کہ نان کھٹائی کیسے بنائی جائے. حضرت تھانوی جو ہیں کوئی بیکری کا پروڈکٹ تھوڑی کرتے ہیں. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں تو یہ سب لکھا ہے کہ کھانا کیسے بنانا، نان کھٹائی کیسے بنانی. یہ 3 آدمیوں نے مل کر لکھی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ جس کا یہ پیشہ تھا نان کھٹائی وغیرہ کیسے بنتی ہے تو اس نے وہ چیزیں جو ہیں وہ جمع کر دی، لیکن نسبت بڑوں کی طرف کی. حضرت تھانوی اپنا نام تک اس میں نہیں لکھا. جیسے کہتے ہیں نا کہ آدمی کام کرے تو مٹی کے تیل کی طرح، کہ مٹی کا تیل، کیروسین، گھاسلیٹ، فرمایا کہ تیل میں مٹی کا نام و نشان نہیں، حالانکہ نام کیا ہے اس کا؟ مٹی کا تیل. حضرت تھانوی کی طرف. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت تھانوی کی طرف. یہ ہم جو کہتے ہیں زبر زیر پیش، حرکات و سکنات، یہ کس نے لگائے؟ حجاج بن یوسف نے. نہیں، وہ پہلے ایسا ٹرینڈ تھا کہ بڑوں کی طرف نسبت کرتے. حجاج بن یوسف نے اپنے دور میں جب باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے دیکھا کہ عجم میں بھی اسلام پھیلا ہے اور قرآن کریم میں زبر زیر پیش اور حرکات و سکنات ہے نہیں، پتہ نہیں کوئی کیا سے کیا پڑھیں گے. تو اس کے دور کا ایک بڑا کیا تھا، ماہر جو اس علم کا تھا، ہاں، صرف و نحو کا، اور جس کی بھی ضرورت اس میں پڑتی ہے، تو حجاج بن یوسف نے یہ کام اس سے کروایا ہے. یہ کام کیا کیا؟ اس سے کروایا ہے. لیکن چونکہ اس نے کروایا تو اس لیے اس کی طرف جو ہے وہ نسبت وہ ہو گئی. اور کچھ لوگ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ کام ہوا اب دوبارہ نہ ہو. کہتے ہیں پتہ نہیں حقیقت کتنی ہے، تاج محل جنہوں نے بنایا، ایک تو بنوایا اور ایک بنایا، جس نے بنایا اس کے ہاتھ کیا کر دیے؟ کاٹ دیے، تاکہ دوسرا تاج محل پیدا نہ ہو. جاوید بھائی منی، ان کو میں نے فون کیا ابھی پہلے. یہ ہمارے یہاں اوپننگ اور افتتاح مسجد کا کب ہونے والا تھا؟ جمعہ کو، یاد ہے آپ کو؟ پہلے جمعہ سے شروع کرنے والے تھے. پھر کیا ہوا کہ جو یہاں کارپیٹ فٹ کرنے آنے والا تھا اس کو کچھ ہے نا حسن بھائی، انگلی میں کچھ اس کو چوٹ آ گئی ہے. تو میں نے جاوید بھائی کو پوچھا، میں نے کہا جاوید بھائی کل جمعہ، اس وقت میری باری تھی جمعہ کی، تو میں نے سوچا تھا کہ افتتاح ہو تو مسجد کے ٹاپک پہ بات کرے. تو میں نے کہا بھائی پوچھ لوں. ہے فاروق بھائی تھے تو ہمیں سب پتہ ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ چلو ذرا پوچھ لے کہ بھائی یہ ہے کہ نہیں. تو جاوید بھائی کو میں نے فون کیا، چیک کر رہے تھے. جاوید بھائی کہ نہیں پہلے تھا، لیکن جو کارپیٹ فٹ کرنے آنے والے تھے اس کو کیا ہو گیا. تو میں نے جاوید بھائی کو ہنستے ہوئے کہا ان سے بے تکلفی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. میں نے کہا جاوید بھائی تاج محل تو بنوایا پھر ہاتھ کاٹ دیے، تم نے مسجد والوں نے تو ابھی فٹ کرا اس سے پہلے کاٹ دیا. ویسے ہی ازرا ہے مذاق، میں نے جو ہے وہ ان کو کہا. تو سمجھ آ رہا ہے یہ حجاج بن یوسف نے ایسا بڑا کام کیا ہے. علماء کہتے ہیں اس نے بڑا ظلم کیا ہے، صحابہ کو بھی قتل کیا ہے بے گناہ. لیکن علماء یہ کہتے ہیں اس نے ایک عمل اللہ نے اس سے ایسا کرا لیا ہے، ایک کام ایسا کرا لیا. علماء اللہ کی رحمت کو دیکھ کر، اللہ غفور الرحیم ہے اس کے کرم کو دیکھ کر علماء یہ کہتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ لگتا یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری لفظیشات کو معاف کر دے گا صرف اس ایک عمل کی بنا پر کہ اس نے قرآن کریم کے اندر زبر زیر پیش حرکات و سکنات اس نے وہ کروایا. اللہ اس کی مغفرت کرے. ہیں دیکھیں کتنی آسانی ہے. اب آپ مجھے بتائیے نہ ہوتے ہم پڑھ سکتے؟ پتہ نہیں کیسے کیا پڑھتے. ارے ہم لوگ تو حضور کا صحیح نام نہیں لے سکتے.
بعض لوگ اذان میں بھی غلط اس کا تلفظ کرتے ہیں اور اقامت میں بھی غلط تلفظ ویسے بولتے ہیں تو بھی کیوں؟ یہ گجراتی کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں الگ ٹائپ سے بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں بگاڑتے. حضور کا اصلی نیم کیا ہے؟ بولو جلدی. محمد زبر میم پر یا پیش؟ پیش. لیکن آپ نے بولا محمد زبر، آپ نے جو تلفظ کیا حنیف بھائی، آپ نے محمد بولا ہے، تو یہ آپ نے صحیح بولا ہو لیکن آواز ایسی آ رہی. یہ محمد ہے میم پر پیش، لیکن ہم لوگ گجراتی لوگ کیا بولتے ہیں؟ محمد. کیوں؟ آپ تو دے بھی نہیں، محمد ہے نا. اور یہ ترکیبی محمد یا پتہ نہیں ایسا ان کے یہاں بھی لکھتے ہیں. ہم نے اپنے نبی کا نام تک ہم صحیح نہیں لیتے، یاد رکھو. پھر اذان میں بھی ایسا ہی بولتے، کلیمے میں بھی ایسا ہی پڑھتے. یہ میم پر پیش ہے ہر جگہ، اذان میں بھی میم پر پیش، اقامت میں میم پر پیش، کلیمے میں میم پر پیش. قرآن میں حضور کا نام کتنی جگہ آیا ہے؟ ادھر دیکھو، 4 بول دو، نہ کرو وچار. 4 جگہ حضور لفظ محمد 4 جگہ آیا. حافظ صاحب سے پوچھو، ہر جگہ جتنی مجھے یاد ہے. حافظ صاحب آپ کو یاد ہو تو وہ بولو، پھر ختم کرتا ہوں. 4 پارے میں وما محمد الا رسول میم پر پیش. پھر آیا ہے الا محمد وهو الحق من رب میں نا، تو محمد. پھر آیا ہے سورہ حجرات سے اوپر سورہ فتح میں محمد رسول اللہ. ایک اور کہاں آیا ہے یاد ہے آپ کو؟ 4 جگہ آیا ہے، چوتھا کہاں ہے؟ چلے 12. تو یاد رکھ کے جاؤ، میم پر کیا ہے؟ پیش ہے. میم پر کیا ہے؟ تو ہم تو تلفظ صحیح نہیں. اب آپ سوچے میں اور آپ قرآن کی تلاوت کیسے کریں؟ یہ اس کا احسان ہے کہ نہیں؟ کرم ہے کہ نہیں؟ اور کام کس سے لیا؟ جو اس امت کا ظالم آدمی. بہرحال اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سے بھی کام لے رہا ہے لیا، اللہ اس کو بھی شرف قبولیت بخشے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.